بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ کو ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ ریڈرز، اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو کہانی کیسی لگے، اور اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پہ تو پلیز سبسکرائب کرنا نہیں بھولا کریں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ عشق لیلائی تمنا کا فسوں، عشق بیداری وحشت کا صحرا، عشق شہروں کا دھواں، عشق صحرا کا غبار، عشق آغوش لغت، عشق جذبوں کا قرار، عشق شعلوں کی لپک، عشق پتھر کا گداز، عشق ایک نغمہ جاں، عشق ایک موت کا ساز، عشق پازیب جفا، عشق زنجیر سم، عشق شیریں کے سلگتے ہوئے خواب، عشق فرحات کا خون کیس کا رقص جنوں، عشق جینے کی ادا، عشق ہر دل کی صدا، عشق کے کوچے میں ہے شاہ بھی گدا۔ اس کی مثال ایک سہمی ہوئی چڑیا کی مانند تھی جسے چال باز عقاب کے پنجوں کا فون ہر لمحہ لرزاہٹ طاری کیے رکھے ہوئے تھا۔ یقیناً وہ احتجاج کرتی، ایک حشر اٹھا دیتی کہ جس نقصان سے بچنے کی خاطر اس نے محبت کو کھو دیا تھا، محبت بھیڑ چڑھا کر نفرت اور بدگمانی کا سودا کیا تھا۔ اس نقصان کا خوف پھر سے منہ پھاڑے سامنے کھڑا تھا۔ اسی شام جب گاؤں سے آئے مہمان واپس لوٹ گئے اور وہ اپنا انکار اور احتجاج لے کر پاپا کے پاس جانے والی تھی، پاپا خود اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ پاپا، میں آپ کے پاس آنے ہی والی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک یکلخت اپنے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقوں کو دیکھا، پھر بڑھ کر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی بیٹا، اس لیے میں خود چلا آیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کرسی پر خود بیٹھ گئے۔ تمہاری ماما بتا رہی تھی کہ تم یہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہو، مگر میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں ایمان کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے اور خالصتاً تمہاری مرضی کے مطابق۔ تمہیں یاد ہوگا بھائی جان کو فضا کی منگنی کے حوالے سے رضامندی میں نے اپنی ایما پر دی تھی، مگر تمہارے معاملے میں خاموش تھا۔ یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا۔ مگر پاپا، تب تمہاری ذہنی حالت جیسی بھی تھی ایمان بیٹا، مگر میں اتنا جانتا ہوں تم نے ایک بہترین فیصلہ کیا تھا۔ پاپا، وہ اب کچھ نہیں ایمی، مزید کچھ نہیں، یونو میں بھائی جان کو تمہاری رخصتی کی تاریخ دے چکا ہوں۔ اگر تم نے میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تو ہمیشہ کے لیے میں تمہیں اب بھی کچھ نہیں کہوں گا، مگر تمہاری کسی بھی حماقت کے نتیجے میں تم اپنے باپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں بہرحال اس شرمندگی کو سہ نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تھی اور مزید ایک لفظ بھی کہے بغیر اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ اس حد تک سراسیمہ اور بے اوسان ہو گئی تھی کہ کتنی دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی تھی۔ احتجاج آپ ہی آپ دم توڑ گیا تھا۔ اس نے خاموشی اوڑھ لی، دل سوکھے پتے کی طرح کانپا تھا۔ اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ چپ چاپ خود کو حالات کے سپرد کر دے، مگر ایسا کر لینے کے باوجود چین کھو گیا تھا۔ دن جیسے جیسے گزر رہے تھے اضطراب بڑھ رہا تھا۔ ماما نے اسے شاپنگ کے لیے ساتھ چلنے پہ اصرار کیا، مگر اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ تب انہوں نے ہار کر کہنا ہی چھوڑ دیا اور فضا کے ساتھ خود ہی تیاری میں مگن رہی تھیں۔ محبت پھر محبت ہے، کبھی دل سے نہیں جاتی، ہزاروں رنگ ہیں اس کے، عجب ہے ڈھنگ اس کے، کبھی صحرا کبھی دریا، کبھی جگنو کبھی آنسو، ہزاروں روپ رکھتی ہے، بدن جھلسا کے جو رکھ دے، کبھی وہ دھوپ رکھتی ہے، کبھی بن کر ایک جگنو، شب غم کے اندھیروں میں دلوں کو آس دیتی ہے، کبھی منزل کنارے پر پیاسا مار دیتی ہے، اذیت ہی اذیت ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے، محبت پھر محبت ہے، کبھی دل سے نہیں جاتی۔ وہ ایک عام سا دن تھا، مگر اس دن کا سب سے اہم اور خاص واقعہ ایمان کی ولی رسن کے ساتھ رخصتی تھی۔ ٹی-پنک خوبصورت شرارے، میچنگ کے زیورات اور پھولوں کے گہنوں سے سجی وہ اپنے سندر روپ کے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہوئی تو دل میں تمام تر خدشات، خوف، وہمات کے ساتھ ساتھ ایک ڈری سہمی سی مگر ایک خوشی کا احساس بھی تھا۔
محبت کی تکمیل کا ایک انوکھا سر اٹھاتا خوشگن احساس جس کا اسے خود بھی احساس نہیں تھا۔ اس گھر میں اس کا بہت پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ اشر نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے گنگنایا تھا، ساڑھے گھر آئی بھر جائی۔ اشر نے ان لمحات کو اور بھی حسین بنا دیا تھا۔ کچھ رسموں کی ادائیگی کے بعد اسے ولید کے کمرے میں اوپر کے پورشن میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں کسی اضافی ڈیکوریشن کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ گولڈن اور پیچ کلر کے کمبینیشن سے سجا سادہ مگر خوبصورت بیڈ روم تھا، جس کے سامنے دیوار پر ولید حسن کی فل سائز انلارج شدہ تصویر اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سن کر ایمان بے ساختہ متوجہ ہوئی۔ فضا تھی۔ اس نے اندر آ کر ٹرے ٹیبل پر رکھ دی، دودھ کا گلاس، مٹھائی کے علاوہ فروٹ کی ٹوکری۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، فضا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو ایمان یوں ہی خالی نظروں سے اسے تکنے لگی تھی۔ خوش کیوں نہیں ہوتی ہو میری جان، تم اپنے صحیح ٹھکانے پر پہنچی ہو۔ فضا نے اس کے نزدیک آ کر اسے اپنے ساتھ لگا کر تھپکا تو اس کی آنکھیں جانے کس احساس سمیت بھیگ گئی تھیں۔ ولی بھائی کا موڈ بھی کچھ خاص اچھا نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے صبح میں تم دونوں کو خوش باش اور مطمئن دیکھوں گی انشاءاللہ۔ وہ اس کی دہکتی پیشانی پر بوسہ ثبت کرنے کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ ایمان ساکن بیٹھی رہی، جانے کتنی دیر مزید گزری تھی جب وہ اندر آیا۔ بلیک شیروانی اس کی غضب کی دراز قامت پر بے پناہ جچ رہی تھی، مگر اس کے پرکشش چہرے پر جو تاثرات تھے وہ ایمان کے دل کی دھڑکنوں کو ہیجان میں مبتلا کرنے لگے۔ کیوں بیٹھی ہو اس طرح؟ وہ اسے دیکھتے ہی پھنکارا تھا۔ ایمان سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو، چینج کرو جا کے۔ جنہیں انتقام کے خاطر سیج کی زینت بنایا جائے ان کے حسن کے قصیدے نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ کیا تھا اس کے طنزیہ لہجے میں؟ وہ اپنی جگہ لرز کر رہ گئی۔ ان نظروں کے انگارے ایمان کو اپنے وجود میں دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ خائف سے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹے سے پینے نکالتے، زیورات سے الجھتے بھاری سوٹ کیس گھسیٹ کر اس میں سے رات کے لیے آرام دہ لباس منتخب کرتے۔ ہر پل ایمان کو اس کی مدد کی ضرورت پڑی تھی، اور ہر پل یہ گمان ہوا تھا کہ وہ سگریٹ پھونکنا ترک کر کے اس کی ہیلپ کرے گا، مگر اس کا یہ گمان حسرت میں ڈھل گیا۔ جس پل وہ لائٹ بلو کلر کا سادہ سوٹ پہن کر واش روم سے جھجکتی ہوئی نکلی، وہ خود بھی لباس تبدیل کیے ہم وقت سگریٹ پھونکتا گویا اس کا منتظر تھا۔ وہ فطری طور پر جھجک سی گئی، قدم جیسے من بھر کے ہو گئے تھے۔ اتنی زیادہ معصوم اور باحیا نہیں ہو تم جتنا خود کو شو کر رہی ہو اس وقت۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جارحانہ انداز میں اپنے پہلو میں گھسیٹتے ہوئے وہ اتنی حقارت سے بولا تھا کہ ایمان بیک وقت شرم، خفت اور غم و غصے سے منجمد ہو کر رہ گئی۔ کوئی مزاحمت یا اعتراض نہیں کرو گی؟ حالانکہ تمہیں تو آسمان سر پر اٹھا لینا چاہیے تھا۔ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی نا مجھ سے؟ اس پر جھک کر اس پر اپنا استحقاق استعمال کرتا ہوا اپنے ہاتھوں کی فولادی بے حسی سنگلانہ گرفت میں ساکن اس کے وجود پر نظریں طنزیہ نگاہ ڈال کر وہ کاٹدار تلخی سے حقارت بھرے لہجے میں پھنکارا تو ایمان کا چہرہ اس کے توہین آمیز سلوک اور لہجے میں ایک دم سرخ ہو گیا۔ کچھ کہے بغیر ہونٹوں کو سختی سے بھینچ کر اس نے چہرے کا رخ پھیرا تو اس کا یہ گریز ولید کو اپنی توہین محسوس ہوا، جبھی وہ کچھ اور بھی پڑا تھا۔ اسے میں نے ہی لکھا کہ لہجے برف ہو جائیں تو پگھلا نہیں کرتے، اسے میں نے ہی لکھا تھا۔ یقین اٹھ جائے تو شاید کبھی واپس نہیں آتا، ہواؤں کا کوئی طوفان کبھی بارش نہیں لاتا، اسے میں نے ہی لکھا تھا۔ آئینہ جب ٹوٹ جائے پھر کبھی جڑ نہیں پاتا، وابستہ جن سے امیدیں ہوں وہ بدل جائیں تو جیا نہیں جاتا۔ رات ولید حسن کے ایک یکسر نئے روپ سے روشناس ہوئی تھی، بے رحم، شفاق، جارح اور وحشی، جس کے کسی بھی انداز میں نہ تو کوئی گنجائش تھی نہ احساس کا کوئی رنگ۔ اگر وہ اس کے سلوک کو سامنے رکھ کر خود کو یہ یقین دلانا چاہتی کہ ولید نے کبھی اس سے محبت کی تھی تو اسے یقین نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ساری نفرت، وہ ساری تلخی اور بے حسی جو اس نے ایمان کے ٹھکرانے پر محسوس کی تھی، اس کا سارا قہر اس نے ایک ہی رات میں گویا اس سے اپنی بدسلوکی سے چکا دیا تھا۔ مگر پھر بھی یہ نفرت، یہ تلخی، یہ وحشت تھی کہ ختم نہ ہوئی تھی۔ ایمان کو اس سے شکایت اس صورت ہوتی اگر وہ خود کو بے قصور سمجھتی۔ جب سارا جرم اس کا تھا تو پھر ولید حسن کا رویہ تو عمل کا رد عمل تھا۔ اس انتہا کی نفرت کو سہہ کر بھی اس کا دل تھا کہ اسی نام سے دھڑک رہا تھا جس پل وہ اس کے وجود سے اپنے انتقام کی آگ بجھا کر منہ پھیر کر سو گیا تھا۔ ایمان اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نائٹ بلب کی نیل گو روشنی میں اس کے ساحرانہ نقوش کچھ اور بھی دلکشی سمیٹ لائے تھے۔ گہری نیند کی آغوش میں ڈوبا اس کا چہرہ کسی معصوم بچے کی طرح بے ریا، سادہ اور حسین نظر آتا تھا۔ ایمان نے دل کی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر نرمی و آہستگی سے اس کے سبھی پیشانی پر بکھرے بال سمیٹ کر بہت دیر تک جی بھر کے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک گئی تھیں۔
اور جس پل وہ جھک کر اس کی خمدار لمبی پالکوں سے سجی خوابناک آنکھوں کو اپنے ہونٹ سے چوم رہی تھی، اس کی آنکھ میں مچلتی نمی پلکوں کی دہلیز پھلانگ کر ولید حسن کے چہرے کو نمناک کر گئی تھی۔ وہ نیند میں کسمسایا تھا، جاگا نہیں تھا، مگر ایمان گھبرا کر سرحد سے فاصلے پر ہو گئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، رات کے 3 بج رہے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے بستر چھوڑ دیا اور واش روم کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا بھی تو کوئی حل ہونا چاہیے۔ موم کی طرح پگھلتے ہوئے دیکھا اس کو، رت جو بدلی تو بدلتے ہوئے دیکھا اس کو، جانے کس غم کو چھپانے کی تمنا ہے اسے۔ آج ہر بات پہ ہنستے ہوئے دیکھا اس کو، وہ جو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا کرتا تھا۔ ہم نے پھولوں کو مسلتے ہوئے دیکھا اس کو، جانے وہ مانگنے جاتا تھا دعاؤں میں کسے۔ ہاتھ اٹھاتے ہی سسکتے ہوئے دیکھا اس کو، پھر ہاتھ دعا کو اٹھائے ہم نے، جب مقدر سے الجھتے ہوئے دیکھا اس کو۔ ولید حسن کی آنکھ حسب معمول فجر کے وقت کھلی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر دیکھا تو اپنے اس کو پہلو خالی تھا۔ وہ ایک دم ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی نیم تاریک ماحول میں اسے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ہاتھ دعا کے لیے پھیلائے سکتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز سے پورا ماحول سوگوار ہو رہا تھا۔ ولید نے ہونٹ کھینچ لیے تھے اور بستر سے پیر لٹکا کر اپنے سلیپر پہننے لگا۔ اس نے الماری سے کپڑے جو بھی ہاتھ لگے کھینچے اور واش روم میں گھس گیا۔ بات لے کر نکلا تو یہ دیکھ کر موڈ کچھ اور خراب ہو گیا کہ وہ ہم بس اسی کیفیت میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ہچکیوں سسکیوں میں کچھ اور اضافہ ہو چکا تھا۔ اس نے زور سے ہیئر برش ٹیبل پر رکھا، تب وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور جائے نماز طے کرنے لگی۔ بہت شوق ہے تمہیں اپنی نام نہاد مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹنے کا، مگر ایک بات میری کان کھول کر سن لو، میں اپنے پرسنلز تمہیں کسی سے بھی شیئر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ اس کے پاس رک کر وہ خشک و سپاٹ تحکم بھرے لہجے میں گویا تنبیہ کر رہا تھا۔ ایمان نے خاموشی سے سنا اور طے کیا ہوا جائے نماز میز پر رکھنے لگی۔ اس کی یہ خاموشی ولید کو ناگوار گزری تھی۔ جبھی وہ ہتے سے اکڑ گیا تھا۔ تم نے سنا نہیں میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ اس نے ایک دم اس کا رخ پھیرا اور اس کا چہرہ اپنے فولادی ہاتھوں میں لے کر سختی سے استفسار کیا۔ ایمان نے سہم کر اسے دیکھا تھا، پھر عافیت اسی میں سمجھی تھی کہ سر کو اسبات میں ہلا دے۔ کسی کے بھی کمرے میں آنے سے قبل اپنے چہرے پہ چسپاں اس مسکینی کو ختم کرو۔ اسے جھٹک کر وہ اپنے مخصوص کھردرے انداز میں ایک نیا آرڈر دیتا خود پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ ایمان نے اپنے جھلستے وجود کی حدتوں سے اپنا دم الجھتا محسوس کیا تھا۔ آگے بڑھ کر کھڑکیاں کھول کر پردے بھی ہٹا دیے۔ صبح نسیم کے سرد جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو اندر لگی آگ ذرا سی ہلکی ہوئی۔ وہ کتنی دیر وہیں کھڑی گہرے گہرے سانس بھرتی رہی۔ فضا میں صلوات اور درود کی ملتی جلتی آوازیں تھیں، جن میں چڑیوں کی چہکار بھی شامل ہو رہی تھی۔ بہت پر نور فضا تھی۔ وہ نم آنکھوں، دھڑکتے دل اور اضطراب وجود کے ساتھ پھر سے دعا مانگنے لگی جو اس کی دھڑکنوں میں بس گئی تھی، ولید کی سلامتی، حفاظت اور زندگی کی دعا۔ موسیٰ کی وحشت اور تیش سے سرخ آنکھیں اور دھمکیاں یاد آتیں تو اس کی سانسیں بھی تھمنے لگتی تھیں۔ زندگی کا یہ ایک نیا انوکھا رخ تھا کہ وہ خود کو ایک پر کٹی چڑیا کی طرح حالات کے پنجرے میں پھڑپڑاتا محسوس کر رہی تھی۔ وجود لہو لہان تھا، مگر دل کی وحشت کا خاتمہ نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، صبح بخیر زندگی۔ وہ اپنی بے چین اور مضطرب سوچوں میں گم تھی جب فضا نے پیچھے سے آ کر اس کے نازک سے وجود کو بہت پرجوش سے انداز میں نباہوں کے اثار میں منعقد کر کے گنگناتے انداز میں کہا تو ایمان نے بہت سرعت سے غیر محسوس انداز میں اپنے آنسو پونچھ ڈالے تھے۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ۔ اس نے آہستگی سے اپنا رخ اس کی جانب پھیرا اور کسی قدر متانت سے جواب دیا تھا۔ فضا نے بہت دھیان سے اس کی جھکی مگر بھیگی پلکوں کو دیکھا تھا اور ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ تم خوش نہیں ہو ایمی؟ فضا نے کچھ توقف سے کہا تو ایمان ہونٹ کچلنے لگی تھی۔ خوشی کی تلاش میں ہوں، اس نے بھیگی آواز میں سرگوشی کی تو فضا نے بے اختیار اس کے ہاتھ تھام لیے۔ خوشی تمہارے ہاتھوں کی مٹھیوں میں قید ہے ایمی، دیکھو تو صحیح، محسوس تو کرو۔ ایمان نے ہونٹ کھینچ لیے۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی ولید کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا تھا، اور ایمان نے اس خوف سے نظر چرا لی کہ وہ ان آنکھوں میں چھپی تمام ہدایتیں نہ پڑھ لے۔ فضا نے اس کی خاموشی پر رک کر اس کے سراپے پر نگاہ کی تھی۔ دھلا دھلایا نکھرا سا روپ۔ وہ جیسے مطمئن ہو گئی۔ میں تمہیں نماز کے لیے جگانے آئی تھی، ولید کو مسجد جاتے دیکھا تھا نا، یہاں آئی تو محترمہ نہ صرف بیدار ہے بلکہ از خود اپنے بہت سے کام بھی نپٹا چکی ہیں۔ بہت اچھی تبدیلی ہے میری جان، وہ کسی قدر شوخی سے کہتی۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ لپٹی ایمان ساکن کھڑی رہی۔ میں اب تم لوگوں کے ناشتے کا انتظام کرتی ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو، وہ اٹھتے اٹھتے بولی۔ ایمان نے فی الفور سر کو نفی میں ہلا دیا، پھر اس کے جانے کے بعد خود کو ڈھال سا محسوس کیا تو بستر پر جانے سے قبل پہلے الماری کھول کر کسی قدر شوق سا لباس منتخب کیا تھا، مگر اسے پہننے کی وہ چاہنے کی باوجود ہمت نہیں کر پائی کہ سر ایک دم ہی بہت بوجھل سا ہونے لگا۔ کپڑے وہیں چھوڑ کر وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی بستر تک لائی تھی اور لیٹنے کے بعد اپنے اوپر کمبل کھینچ لیا تھا، تبھی اس کے سیل پر وائبریشن ہوئی تھی۔ اس نے نمبر پہ دیکھے بغیر کال ریسیو کی تھی اور ایک دم سرد پڑ گئی تھی۔